کافروں میں بھی درجات ہیں۔ صدر جارج بش کی ڈائری آگے کا سفر میں لکھا ہے کہ انہوں نے سوویت یونین کے صدر برژنیف کے جنازے میں ماسکو میں شرکت کی۔ جارج بش کا کہنا ہے کہ میں نے اس جنازے کو تیرہ و تاریک اور منحوس دیکھا۔ اس میں ایمان، روح اور حرارت کچھ بھی نہ تھا۔ بش عیسائی ہے، روسی ملحدین تھے، اس لیے بش کے تاثرات یہ رہے۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے، تم پاؤ گے کہ ایمان والوں سے قریب تر عیسائی ہیں۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82۔ معاملہ اصل میں داخلی احساس کا ہے۔ اگر بش دین حق اسلام کو جانتا تو اس کا تاثر اور گہرا ہوتا۔ جو لوگ اسلام کے علاوہ دین چاہیں گے وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارے میں رہیں گے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85۔ اس سے مجھے یاد آیا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ایک بار ایک بطائحی کی گفتگو ہوئی۔ بطائیہ ایک منحرف و گمراہ صوفی گروہ ہے۔ اس بطائحی نے ابن تیمیہ سے کہا، آخر کیا بات ہے کہ ہم تمہاری یعنی اہل سنت کے پاس آتے ہیں تو ہماری کرامتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جب ہم مغل تتاری کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ہماری کرامت ظاہر ہو جاتی ہے۔ جواب میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، تمہاری، ہماری اور تتاریوں کی مثال تم نہیں جانتے۔ ہم تو سفید گھوڑے ہیں، تم چتکبرے اور تتاری کالے سیاہ۔ چتکبرا کالوں کے بیچ جائے وہ بالکل سفید معلوم ہوگا، لیکن جب سفیدوں کے درمیان آئے گا تو کالا سا لگے گا۔ بات یہ ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہ کچھ روشنی ہے۔ اگر تم اہل کفر میں جاؤ تو یہ نور ظاہر ہو جائے گا، لیکن ہمارے پاس بڑا اور برتر نور ہے، قرآن و سنت کا نور۔ ہمارے پاس آؤ گے تو تمہاری تاریکی اور سیاہی ظاہر ہو جائے گی۔ ہماری، تمہاری اور تتاریوں کی مثال بھی بس ایسی ہے۔ وہ لوگ جن کے چہرے اجلے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 107۔ فولادی ارادہ۔ عالم اسلام کا ایک مسلمان طالب علم مغرب میں خاص طور پر لندن پڑھنے کے لیے گیا۔ طالب علم دیندار اور نمازی تھا۔ روز الصبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا اور نماز پڑھتا۔ گھر کی ایک بڑھیا روز اسے پابندی سے ایسا کرتے دیکھتی۔ کچھ دنوں کے بعد اس سے رہا نہیں گیا تو اس سے پوچھ لیا کہ تم یہ روز اتنے سویرے کیا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرے خدا نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہنے لگی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں کی زمستانی فضا میں تم اپنی عبادت مؤخر کر سکتے ہو، پوری نیند لے کر پڑھ لیا کرو۔ اس نے کہا کہ نمازوں کے اوقات متعین ہیں، میں تاخیر سے پڑھوں گا تو قبول نہ ہوگی۔ بڑھیا نے اپنا سر ہلا کر کہا، کیا فولادی ارادہ ہے، اس سے تو لوہا بھی ٹوٹ جائے گا۔ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کی یاد سے کوئی تجارت اور خرید و فروخت نہیں روکتی، نہ نماز سے غافل کرتی۔ یہ ایمانی ارادہ قوت یقین اور توحید کے غلبہ کی بات ہے۔ یہی ارادہ تھا جس نے لمحہ بھر میں فرعون کے ساحروں کو بدل دیا۔ پہلے وہ ذلیل تھے، جیسے ہی ایمان لائے فوراً موسیٰ و فرعون کے بیچ عالمی معرکہ میں حق کے ساتھی اور فریق بن گئے۔ اعلان کر دیا، فرعون، ہمیں رب تعالیٰ نے جو روشن دلیل دی ہے اس پر اور اللہ پر تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔
لہذا تجھے جو کچھ کرنا ہو کر لے۔ یہ ایسا چیلنج تھا جسے فرعون نے سنا ہی نہ تھا۔ اس کا اس کا اس کایا پلٹ پر پورا دربار سکتہ میں رہ گیا۔ اس ملحد اور جبار کو کلمہ حق سنا دیا گیا۔ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ مسیلمہ کے پاس اسے توحید کی دعوت دینے گئے تھے۔ اس نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر مارنا شروع کیا، لیکن تلوار سے جسم کٹتا رہا، نہ اف کی نہ چلائے، حتیٰ کہ جان آفرین کے سپرد کر دی۔ شہیدوں کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر اور نور ہے۔ سورہ نمبر 57 آیت نمبر 19۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو سولی کے پھندے پر چڑھایا گیا، خوشی خوشی یہ شعر پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے۔ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أَقْتُلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مُصْرِعِي۔ ایمان کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں تو کیا پرواہ کہ کس پہلو پر موت آئے گی۔ اللہ کی طرف۔ جب تاریکی شدید ہوتی ہے، بجلی کڑکتی اور تیز و تند ہوا چلتی ہے تو فطرت جاگ پڑتی ہے۔ قرآن میں فرمایا، اس کشتی پر تیز و تند آندھی آ گئی، ہر جگہ موج اٹھنے لگی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ بس اب تو گر گئے۔ تب انہوں نے خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 22۔ لیکن مسلمان اپنے رب کو خوشحالی و تنگ حالی ہر صورت میں پکارتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے ہوں تو وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک ٹھہرے رہتے۔ سورہ نمبر 37 آیت نمبر 143 144۔ زیادہ تر لوگوں کا شیوہ یہ ہے کہ کسی تنگی و مصیبت میں گرفتار ہوئے تو لگے اللہ کے آگے گڑ گڑانے اور رونے چلانے۔ جو ہی ان کا مقصد حاصل ہوا تو وہ اعراض کر لیتے اور منہ موڑ لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مناجات کو بازیچہ اطفال نہیں بنایا جا سکتا، نہ اس سے بہلایا اور دھوکہ دیا جا سکتا جیسے بچوں کو بہلا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، اللہ ان کو فریب دے گا۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 142۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ گویا فرعون کی نقل کرتے ہیں، اس کے شاگرد ہیں۔ جس نے وقت گزرنے کے بعد ایمان کا اعلان کیا تو اس سے کہا گیا، اب ایمان لا رہے ہو، پہلے تو نافرمانی کرتے رہے اور فساد پھیلاتے رہے۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 91۔ میں نے سنا ہے کہ جب عراق نے کویت پر قبضہ کر لیا تو BBC نے یہ خبر نشر کی کہ اس کی اطلاع پا کر سابق وزیر اعظم برطانیہ مارگریٹ تیچر، جو اس وقت امریکی ریاست کولوراڈو میں تھی، فوراً ہی گرجا کی طرف بھاگی اور سجدہ میں گر گئی۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے واقعات کی توجہ اس کے علاوہ اور کیا کی جا سکتی ہے کہ کفر و ضلالت کے باوجود مشکل اوقات میں فطرت خداوندی عود کر آتی ہے، کیونکہ انسان اسی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے۔ جیسا کہ حدیث ہے، ہر بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ روزی میں تاخیر ہو جائے تو غم نہ کرے، روزی اپنے وقت پر ضرور ملے گی۔ جو اپنے مقدر کی روزی جلد پانا اور وقت سے آگے نکلنا چاہتا ہے، جب اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو شدید رنج و قلق کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے آدمی نماز میں امام سے آگے بڑھے تو کیا فائدہ ہوگا، سلام تو امام کے بعد ہی پھیرے گا۔ رزق کا معاملہ بھی یہی ہے، رزق اور دوسرے تمام امور مقدر ہیں جو آفرینش خلق سے بھی 50 پہلے لکھ دیے گئے تھے۔ اللہ کا معاملہ آ رہا ہے،
اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 1۔ اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 107۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں فاجر کی سخت کوشی اور سکہ کی دون ہمتی سے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت عظیم اور سچی بات ہے۔ پوری تاریخ دیکھ ڈالیے، کتنے ہی اللہ کے دشمن سخت کوشی، جدوجہد، مضبوط ہمتی، ارادہ، پہم، کوشش اور مقصد کی لگن سے سرشار ملیں گے، جبکہ بہت سے مسلمان سستی، کاہلی، فتور، پست ہمتی اور باہمی عدم تعاون کے شکار ملیں گے۔ اسی سے عمر رضی اللہ عنہ کے قول کی گہرائی اور گہرائی سمجھ میں آتی ہے۔ ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور العاص بن وائل نے اپنے مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور حق کے مقابلہ میں صرف کیے۔ یہ اپنے مال اس راہ میں خرچ کریں گے، لیکن ان کو حسرت ہوگی جب یہ مغلوب ہوں گے۔ کتنے مسلمان اپنے مال فضائل اور ایمان کے راستوں میں خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ جو بخل کرتا ہے تو یہ بخل اس کے ہی خلاف پڑے گا۔ سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38۔ یہ مثال ہے فاجر کی سخت کوشی اور ایمان والوں کی کمزوری کی۔ گوالڈ امائر یہودن تھی۔ اس کی یادداشتوں میں عداوت کے عنوان سے یہ لکھا ہے کہ زندگی کے ایک مرحلے میں وہ 16 گھنٹے لگاتار کام کرتی تھی۔ اپنی منحرف فکر اور باطل مقاصد کی خدمت کا یہ عالم، اسی کے ذریعے تو وہ بن گوریون کے ساتھ مل کر یہودی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ جو چاہے اس کی کتاب دیکھ لے، اس کے مقابل ہزارہا مسلمان ایک گھنٹہ بھی کام نہیں کرتے، بس ان کا محبوب مشغلہ لہو و لعب، کھانا پینا، سونا اور وقت ضائع کرنا ہے۔ تمہیں کیا ہوا جب تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو سستی کے مارے زمین سے چپکے جاتے ہو۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 38۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات دن کام کرتے تھے، کم سوتے تھے۔ ان کے گھر والوں نے کہا، آپ سوتے کیوں نہیں؟ فرمایا، میں رات کو سوؤں تو میں ضائع ہوں گا، دن میں سو جاؤں تو رعایا ضائع ہوگی۔ قاتل یہودی موشے دایان کی یادداشتوں میں تلوار اور حکومت کے عنوان سے یہ ملتا ہے کہ ہمہ وقت چلت پھرت میں رہتا، آج ایک ملک میں کل دوسرے میں، آج اس شہر کل اس شہر میں، میٹنگ اور اجلاسوں میں شرکت کرتا، کانفرنسیں کرتا، سودے بازی اور معاہدات کرتا۔ اس نے رات دن ایک کر رکھے تھے، پھر اپنی ڈائری بھی لکھتا۔ میں نے دل میں کہا، ہائے افسوس، ملعون یہودی کتنی محنت کر رہے ہیں اور مسلمان کیسے عاجز و لاچار بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی فاجر کی جدوجہد اور سکہ کی عاجزی و بے بسی کی ایک مثال ہے۔ بیکاری، نکمے پن اور خالی رہنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنی نفرت تھی کہ مسجد میں آ کر پڑے ہوئے کچھ نوجوان کو وہاں سے نکال دیا اور پٹائی کی اور فرمایا، نکلو، روزی تلاش کرو، آسمان سے سونا چاندی نہیں برسے گا۔ بیکاری اور نکمے پن کے ساتھ وسوسے، کدورت اور نفسیاتی امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ رنج و فکر سے عصبی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ عمل، نشاط اور چستی سے خوشی و سرور ملتا اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ زندگی میں ہر آدمی اپنا کردار ادا کرنے لگے تو ہماری رنج و فکر، حزن و ملال اور عقلی، عصبی اور نفسیاتی بیماریاں سب ختم ہو جائے۔ کارخانے قائم ہوں، ورکشاپ چلے، دعوتی، امدادی اور رفاہی کام کرنے والی سوسائٹیاں قائم ہوں، کیمپ لگائے جائیں اور ادبی مراکز نیز علمی تربیت گاہیں اور اجلاس انعقاد پذیر ہوں۔
کہہ دو عمل کرو، زمین میں پھیل جاؤ، آگے بڑھو، مقابلہ کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام دستکاری کے ذریعے روزی کماتے تھے۔ شیخ راشد نے اپنی کتاب زندگی کا بناؤ میں اس مسئلہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ بہت سارے لوگ زندگی میں اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے۔ کتنے ہی لوگ زندہ ہیں، مردوں کی طرح رہتے ہیں، انہیں زندگی کا راز معلوم نہیں۔ وہ نہ اپنے مستقبل کی تعمیر کرتے، نہ اپنی امت کا کچھ بھلا کرتے، بلکہ انہوں نے پیچھے رہ جانے والوں میں ہونا پسند کر لیا۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 87۔ وہ مومنین جو بیٹھے ہیں جن سے کفر کو کوئی نقصان نہیں، وہ اور مجاہدین فی سبیل اللہ برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 95۔ وہ کالی عورت جو مسجد نبی کی صفائی کرتی تھی، اس نے بھی اپنا کردار ادا کیا اور اسی کی بدولت جنت میں جگہ بنا لی۔ ایک ایمان والی باندی آزاد مشرکہ سے بہتر ہے، گرچہ تمہیں یہ مشرکہ اچھی لگے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221۔ اس لڑکے نے اپنا کردار ادا کیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بنایا، کیونکہ اس کا کام بڑھئی کا ہی تھا جو لوگ اپنی کمائی سے ہی کھاتے ہیں۔ 1985 عیسوی میں امریکہ نے اس بات کی اجازت دی کہ مسلمان داعی اس کی جیلوں میں جا کر اصلاح و تبلیغ کا کام کرے، کیونکہ امریکہ کو معلوم ہے کہ اگر یہ مجرم، قاتل اور پیشہ ور اسلام کی ہدایت پا جائیں گے تو اپنے اپنے سماج کا صالح اور کارآمد عنصر بن جائیں گے۔ کیا اس کے کوئی برابر ہے جو مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، اسے نور عنایت کیا جس کے ذریعے وہ کارگاہ حیات میں کام سے لگا ہے۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 122۔ حادثات کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھنے اور معاملات کو سنبھالنے کے تعلق سے دو بڑی مفید اور نفع بخش دعائیں حدیث میں آتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، جس کو مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہا کرو، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے راستہ دکھا اور صحیح رہنمائی کر۔ دوسری دعا ابو داؤد کی روایت کردہ حدیث میں یوں منقول ہے، اللہم الہمنی رشدی وقینی شر نفسی۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اگر اللہ بندے کی مدد نہ کرے تو بندہ کا اپنا اجتہاد غلط ثابت ہوتا ہے۔ زندگی سے لگاؤ، بقا کی آرزو، ہمیشہ رہنے کی تمنا اور موت سے ڈر وہ چیزیں ہیں جن سے زندگی میں کدورت، سینہ کی تنگی، رنج و ملال، بے خوابی، قلق اور اضطراب جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہودیوں کی دنیاوی زندگی سے پیار پر اللہ نے ان کی ملامت کی اور فرمایا، انہیں تم زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان کا ہر آدمی چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی مل جائے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 96۔ حالانکہ کتنی ہی دراز زندگی ہو، عذاب سے تو پھر بھی نہیں بچ سکتے۔ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ سب جانتا ہے۔ آیت کریمہ حیات کو نکرہ استعمال کیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ معمولی سی زندگی بھی چاہے چوپایوں اور جانوروں کی ہو، وہ بھی ان کو بہت پیاری ہے۔ اسی طرح الف سنہ لایا گیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی ایک دوسرے سے ملتے تو سلام یوں کرتے کہ تم 1000 سال جیو۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت لمبی عمر چاہتے ہیں۔ اچھا اگر ان میں 1000 سال مل بھی جائے پھر کیا ہوگا؟ انجام تو وہی دوزخ ہے، آخرت کا عذاب شدید ہوگا، وہاں کوئی ان کے کام نہ آ سکے گا۔ عام عربوں میں ایک جملہ یہ رائج ہے کہ لا ہم واللہ یدعا۔ مفہوم یہ ہے کہ آسمان میں خدا موجود ہے جو دعا سنتا ہے، پھر رنج و ملال کیوں کرتے ہو؟ تم اپنا معاملہ اس کے حوالہ کرو گے تو وہ اسے حل کر دے گا۔
مضطر جب پکارتا ہے تو کون ہے اس کی پکار سننے اور اس کی پریشانی دور کرنے والا؟ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو بتائے کہ میں ان سے قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ شیخ علی طنطاوی کی یادداشتوں میں ان کی زندگی کے دو خاص واقعات ملتے ہیں۔ نمبر 1، وہ بتاتے ہیں کہ بیروت کے ساحل پر تیر رہے تھے کہ ڈوبنے کے قریب ہو گئے۔ بے ہوشی کی حالت میں انہیں اٹھایا گیا۔ اس وقت وہ آہ و زاری کے ساتھ دعا کرنے لگے کہ اگر ایک گھنٹہ بھی اور زندگی مل جائے تو ایمان کی تجدید کریں گے اور عمل صالح کریں گے تاکہ ایمان کی بہار آ جائے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ شام سے ایک قافلہ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی صحرائے تبوک میں ہی پہنچے تھے کہ یہ لوگ راستہ بھول گئے۔ 3 دن ہو گئے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، موت سامنے دکھائی دینے لگی۔ طنطاوی اٹھے اور لوگوں کو الوداعی خطبہ دیا۔ توحید سے لبریز، حرارت سے سرشار، خود بھی روئے، دوسروں کو بھی رلائے کہ احساس ہوا کہ ایمان میں بلندی آ گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معین و مددگار نہیں ہے۔ اسی سے سوال کرتے ہیں جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، ہر روز اس کی نئی شان ہوتی ہے۔ سورہ نمبر 55 آیت نمبر 29۔ اللہ فرماتا ہے کتنے ہی نبی گزرے جن کے ساتھ بہت سے صالحین دشمنوں سے لڑے ہیں، وہ نہ کمزور پڑے نہ انہوں نے عاجزی دکھائی۔ اللہ کے راستے میں جو پیش آیا اس پر صبر کیا اور اللہ صبر کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 146۔ اللہ کو وہ قوی ایمان والے پسند ہے جو اس کے دشمنوں کو صبر و استقلال سے چیلنج دیتے ہیں، نہ کمزور پڑتے، نہ ان پر مایوسی طاری ہوتی، نہ ان کے قوا شل ہوتے، نہ ذلت، ضعف اور ناکامی کا احساس طاری ہوتا ہے، بلکہ ڈٹ جاتے ہیں، جدوجہد جاری رکھتے اور محاذ پر جمتے ہیں۔ یہ اللہ اور رسول پر ایمان کا تقاضا ہے۔ قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، خیر دونوں میں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی انگلی فی سبیل اللہ زخمی ہو گئی تو فرمایا تو انگلی ہی تو ہے جو خون آلود ہو گئی، اور جو کچھ تجھے تکلیف ہوئی وہ اللہ کے راستے میں ہوئی۔ غار کے منہ پر بھی حضرت ابوبکر نے اپنی انگلی رکھ دی تھی تاکہ اس کے کیڑوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے۔ بچھو نے ڈنک مار دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دم فرمایا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ انطرا سے کسی نے پوچھا تمہاری شجاعت اور لوگوں پر غالب آ جانے کا راز کیا ہے؟ کہا ابھی معلوم ہو جائے گا، اپنی انگلی میرے منہ میں رکھو اور میری اپنی منہ میں۔ اس نے ایسا ہی کیا، پھر دونوں نے ایک دوسرے کی انگلی میں دانت سے کاٹ لیا۔ انطرا نے برداشت کر لیا، اس آدمی سے برداشت نہ ہوا اور وہ بلبلا اٹھا۔ انطرا نے اپنی انگلی نکال کر کہا اسی صبر و برداشت کے ذریعے میں لوگوں پر غالب آ جایا کرتا ہوں۔ مومن کو جس بات سے فخر و مسرت ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کا لطف، رحمت اور درگزر اس سے قریب ہے۔ وہ ایمان کے مطابق ہی اللہ کے لطف و کرم کو محسوس کر سکتا ہے۔ ساری کائنات، ذی روح، بے زبان مخلوقات، پرندے، چوپائے وغیرہ سبھی یہ جانتے ہیں کہ ان کا ایک پالنہار اور مالک ہے۔ ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 44۔ بقول شاعر اے رب صرف تیری ہی حمد کی جاتی ہے، ساری مخلوقات تیری ہی چوکھٹ پر کھڑی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جوتائی کے وقت کسان اپنے ہاتھوں سے زمین کی لائنوں میں دانے ڈالتے اور پکارتے جاتے ہیں حب یا بسن فی بلد یا بسن بین یدیک یا فاطر السماوات والارض۔ یہ توحیدی احساس ہے اور نفوس کا اس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ فرمایا جو تم کاٹتے ہو اس کے بارے میں بتاؤ، کیا تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 64۔ عبدالحمید کشک بہترین خطیب تھے، نابینا تھے۔ ایک دن خطبہ دینے کھڑے ہوئے، ممبر پر پہنچ کر
اپنی جیب سے کھجور کا ایک چھوٹا سا پتا نکالا جس پر قدرتی طور پر اللہ جلی حرفوں اور خوبصورت کوفی خط میں لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو وہ دکھلایا اور بے ساختہ کہا، انظر لتلک الشجرہ ذات الغصون النضرہ من الذی انبتها وزانها بالخضرہ ذاک هو اللہ الذی قدرتہ مقتدرہ۔ اس تر و تازہ پودا کو دیکھو، اسے کس نے اگایا اور کس نے سرسبز کر دیا؟ وہ اللہ نے ہی کیا جس کی قدرت جو چاہے کر سکتی ہے۔ یہ سن کر لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ فاطر السماء والارض کی نشانیاں کائنات میں بکھری ہوئی ہیں جو اس کی وحدانیت، صمدیت، ربوبیت اور الوہیت کی گواہی دیتی ہے۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب یوں ہی پیدا نہیں کر دیا۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191۔